اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت میں ہیں، نہ کسی کے ممبر ہیں، نہ کسی کے سپورٹر ہیں، نہ کبھی حصہ لیا ہے، نہ کسی کے حق میں ہے، نہ کسی کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پالیٹکس میں، سیاسیات میں دلچسپی ضرور ہوتی ہے، جس حد تک ایک محب وطن پاکستانی کو ہونی چاہیے۔ ویسے بھی ملازمت میں رہے ہیں کافی عرصہ، پھر اب پیورلی وکالت میں 24-25 سال سے ہیں، اس لحاظ سے بھی لوگوں سے واسطہ رہتا ہے۔ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں سے میل جول بھی ہے۔ میں بائی ٹیمپرامنٹ سوشل آدمی ہوں، اگرچہ پریکٹس اب کم کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دفتر باقاعدہ آتے ہیں اور آ کے دوستوں سے ملتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ ہم ایک NGO چلا رہے ہیں 1997 سے، گزشتہ 30 سال سے، جس کا نام ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس کی ایبریویشن ہے ہیلپ، مدد، موٹو ہے ہیلپ فار آل۔ ایک سکول ہے، میٹرک تک فری تعلیم ہے، اس میں غریب، یتیم، مسکین اور نادار اور لاوارث بچے اس میں پڑھتے ہیں۔ بہت اچھے سٹینڈرڈ کا انگلش میڈیم سکول ہے، اور اسی طرح ایک میڈیکل کیئر سینٹر بھی ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی لگاتے ہیں کیمپ، میڈیکل کیمپ، فری میڈیکل کیمپ، زیادہ تر آنکھوں کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ووکیشنل کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی بلڈنگ میں واقع ہیں۔ یہ بلڈنگ شرک پور میں ہے، اور اس کی مالیت اس وقت 20 کروڑ روپیہ ہے، جو ہم دوستوں نے سیلف ہیلپ بیسس پر بنائی ہے۔ کسی سے کوئی مدد نہیں لی، گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ۔ تو 30 سال سے ہزارہ بچوں کو فری تعلیم دے چکے ہیں، جن میں بڑی اچھی بچیاں میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر لگی ہوئی ہیں۔ لاہور کے ہاسپٹلز میں، چلڈرن ہاسپٹل ہے، اور ایک دو جگہ پر۔ ویسے بھی بچوں کو ہم انڈیپینڈنٹ، یہ سیلف ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں۔ تو اس کام کے ساتھ ہم ادھر ادھر لوگوں کو ملتے بھی ہیں، تو یہ تھوڑا بہت کسی بڑی معمولی حد تک سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں، صرف معلومات کی حد تک، ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے خیال اس لیے آیا ہے کہ
وہ آج کل ذرا زیادہ زور شور ہوتا ہے کہ ملکی حالات یہ ٹھیک نہیں رہے گزشتہ چند سالوں سے، تو اب بہتر ہونے چاہیے، معیشت صحیح ہونی چاہیے۔ معیشت تب صحیح ہوگی جب سیاست صحیح ہوگی، اور سیاست میں فریقین جو ہیں، حکومت اور جو ہے اپوزیشن، یہ دونوں صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، مل جائیں اور ٹھیک کام کریں۔ جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور یہ ملک کی بہتری کے لیے سارے لوگ کوشاں ہوں، اپنی ذات کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دیں۔ اس حد تک ہماری دلچسپی ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ اب مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے اپوزیشن کے ساتھ۔ اپوزیشن میں ایک ہی پارٹی ہے، اور وہ ہے پارٹی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف۔ باقی ساری پارٹیاں دوسری طرف ہیں۔ تو ان کے 3 ادوار گزر چکے ہیں، 3 دور گزر چکے ہیں اپنے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے، گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ لکھ کر دیں تاکہ زیادہ واضح رہے۔ اب وہ لکھ کر انہوں نے دے دیا ہے، اب گورنمنٹ اس کا لکھ کر جواب دینے کے موڈ میں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک سب کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کا صرف اتنا ہی انٹرسٹ ہے کہ اللہ کرے دونوں فریقین کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ناکام نہ ہو، افراتفری نہ رہے، اور لڑائی مار کٹائی یا اور اس قسم کے اختلافات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں، اور دونوں فریق جو ہیں ملک کی بہتری کے لیے بہتر مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ باتیں تو پھر بہت ساری ہوتی ہیں، سارے فریق جو ہیں وہ اپنے حق میں اپنی فیور کی بات کرتے ہیں، اور بعض دفعہ الجھن بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فریق ایسی بات کر دیتا ہے جس سے الجھاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال بڑے بڑے مدبر لوگ دونوں طرف سے شامل ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات فضل کرے گی، اور دونوں فریقین تھوڑا تھوڑا وہ آگے پیچھے ہونا پڑے تو ہو جائیں، اپنے اپنے موقف پر بہت بری طرح ڈٹے رہنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ نیگوشیشن یا مذاکرات کا تو مقصد یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، مل جل کے کھلے دل سے بات چیت کریں، اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں اور خرابی نہ ہو، چونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ہم سب فریقین کو چاہیے کہ ہم ملک کے مفاد کو برتری دیں، ملک کے مفاد کو زیادہ اہمیت دیں،
اور اس پر عمل کریں، ان چیزوں پر جن سے ملک کا مستقبل بہتر ہو، ملک میں استحکام آئے، ملک کی معیشت بہتر ہو، ملک میں یہ جو آپس کی اس قدر رنجشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو۔ دونوں فریقین کو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ملک پاکستان سے ہی ان کی وابستگی ہے۔ اور یہ بڑی، میں ہمیشہ پریشانی کے عالم میں یہ بات سنتا ہوں کہ یہ برین ڈرین ہو رہی ہے، اتنے لاکھ پڑھا لکھا پاکستانی جو ہے وہ ایک سال میں ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں یہ جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ کہ جی لوگ ناجائز غیر قانونی طریقے سے باہر یورپین کنٹریز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور جانیں بھی ضائع کر دیتے ہیں، جس کا سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ آئے دن سارا ملک غم میں ڈوبا ہوتا ہے اور بری بری خبریں سننے کو ملتی ہیں، جس سے مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں سارے بچے بوڑھے چھوٹے موٹے سب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ سارے ملک میں عجیب سوگوار فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اپنے ملک کے حالات بہتر ہوں تو اکثر پارٹیوں نے یہ دعوے بھی کیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو اس طرح سنواریں گے اور اتنا بہتر کر دیں گے کہ دوسرے ملک سے لوگ آئیں اور وہ ہمارے ملک میں ملازمتیں کریں، اور دوسرے تیسرے ہمارے وسائل اتنے زیادہ ہوں کہ وہ یہاں پڑھیں اور یہاں پلے بڑھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمارا ملک ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان خدا نخواستہ اگر رتی بھر بھی پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچا سب سے وہ اس کا مجھے نقصان ہے۔ یہ تھوڑا سا بعض محب وطن پاکستانی گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ جو ہے نا اس ملک کو اون نہیں کرتے کہ بھئی اپنا ملک ہے ہمارا، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہمارے بڑے ادھر رہے ہیں، ادھر دفن ہے، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، ادھر مرنا ہے، ادھر جینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور ہمارا تو سب کچھ ہے ہی یہ، ہمارا تو باہر ایک پیسہ نہیں، اور کثیر تعداد لوگ جو ہیں ان کا کچھ بھی باہر نہیں ہے، وہ تو ادھر ہی انہوں نے رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، ادھر ہی جینا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سیاسی غیر سیاسی سب بندوں کو اس ملک سے وفاداری ہونی چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں فریقین جو ہیں سیاسی، ان میں محبت، پیار اور بہت سارا اگر نہیں ہوتا انڈرسٹینڈنگ تو کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونی چاہیے کہ اپنے ذاتی مطلب کوئی کسی بھی سٹینڈ کو اگنور کرتے ہوئے ملک کی خاطر بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں بھی کوئی بندہ ہے وہ وہاں اس کو
اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ملک پاکستان کے لیے بہتر کام کرے، اور وہ کام کرے جس سے ملک کی بہتری ہو، اور وہ کام نہ کرے جس سے ملک کی بہتری نہ ہو۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔